4 آدمی خاندان کے بیٹھ کے ہر فیصلہ کر لیتے اور سب کو صبح حکم ہوتا ہے کہ جناب بادشاہ سلامت کا یہ حکم آ گیا اور لائن بناؤ اور اس کو حکم مانو. یہ جمہوریت ہے. جتنے باجوہ صاحب کے قریب لوگ تھے وہ آج مسلم لیگ کے کرتے رہتے ہیں. مجھے اقتدار مل جائے, میرا پیسہ بچ جائے, میرے بچے آگے حکمرانی میں آ جائیں. مسلم لیگ کے سارے عہدے اپنے گھروں میں بانٹے ہوئے ہیں. 2 طرح کے لوگوں کو اب لیڈر پسند کرتے ہیں. ایک جو مالشی ہو یا پالشی ہو یا سفارشی ہو. سفارشی آپ کو پتہ ہے کس کا ہوتا ہے؟ یہ سب وہ ہیں جنہوں نے وقت پہ فوجیوں کی تعریفیں کی. میں تو پوری اسٹیبلشمنٹ کو کہا میں نام لے لیتا ہوں. باقی جو مال ان کے پاس پڑا ہوا ہے یہ مال بکنے والا نہیں ہے. یہ مال اس نے یہاں ہی رہنا ہے. بھائی صاحب یہ بتائیں, اب میں کلوزنگ کی طرف جاؤں گا. ایک نئی سیاسی جماعت بنی ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب, مفتاح اسماعیل, سردار مہتاب صاحب, 3 اس میں بڑے نام ہیں. آپ کے بارے میں سنا جا رہا تھا, کیا سرائیاں تھیں کہ آپ بھی جائیں گے, آپ نہیں گئے. اس جماعت کا فی الحال جو میں مستقبل دیکھ رہا ہوں ٹی وی ٹاک شوز تک محدود ہے عوامی سطح پہ, اور ان کی لانچنگ اتنی امپریسو نہیں ہوئی جو پہلی تقریب منعقد کی گئی, اور ان کا ٹارگٹ صرف نواز شریف کی کبھی ساتھ تعریف بھی کرتے ہیں ساتھ برائی بھی کرتے ہیں. تو یہ اسٹائل کب تک چلے گا؟ دیکھیں یہ تینوں نام جو آپ نے لیے یہ بڑے نام ہیں. اور اسپیشلی شاہد صاحب کا اور سردار مہتاب صاحب کا میرا خیال ہے, اور چودھری نثار علی خان صاحب کا, یا اس طرح یہ بڑے نام تھے جو وہ تو آئے نہیں نا بیچ میں. نہیں میں بڑے نام میں بھی گن نہیں رہا. جاوید ہاشمی صاحب, یہ بڑے نام تھے جو اس جماعت کے اندر بڑے قداور لوگ تھے. بالکل. جو بڑا اچھا مشورہ دیتے تھے, جو بڑی سچ بات کہتے تھے جماعت کے اندر. لیڈرشپ کو رستے پہ رکھتے تھے. جب ان لوگوں کے لیے رستے بند کر دیے گئے تو یہ کوئی انہوں نے اپنا معاملہ تو دیکھنا تھا. اگر سیاست کرنی ہو بالکل صحیح. تو جب جماعتیں کہہ دیں گے تو یہ جماعتیں شاید لوگ کہیں اور جانے کے لیے بھی اپنے آپ کو موزوں نہیں سمجھتے, تیار نہیں سمجھتے تھے. یہ ایفرٹ بڑی اچھی ہے ان کی. میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی اور ناکامی کا بات تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا, لیکن یہ بڑے عزت والے لوگ ہیں. جماعت بنانا, جماعت کو رکھنا یہ ہر آدمی کا حق ہے, آئینی حق ہے. لیکن کیا آگے چل کر جماعت کی کیا پوزیشن ہوگی یہ بڑی بہت ترلی ہے. جماعتوں کے لیے 1 سال 6 مہینے 2 مہینے, ابھی یہ کو تو مہینہ بھی نہیں ہوا, یہ بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے. ابھی انہوں نے لانچ کی ہے, ابھی وہ عوام میں اپنا منشور لے کے جائیں گے, اپنی بات عوام تک پہنچائیں گے. ممکن ہے کہ عوام ان کی بات سنے اور وہ ایک اچھی بات اس وقت اس ماحول میں کہہ رہے ہیں, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ملک تب آگے جا سکتا ہے کہ یہ کام کریں. یہ وقت ہی بتائے گا. میں بھی چونکہ یہ بہت ہی ارلی ہے کہ اس سٹیج پہ کیا میں بتا سکے. کیا فیصل واڈا رہیں گے یا کاکڑ رہیں گے؟ آزاد کے تناظر میں کہہ رہا ہوں, دوسرے تناظر میں نہیں کہہ رہا. میں دونوں میں نہیں رہوں گا. دونوں میں نہیں رہوں گا کیونکہ ان کے بارے میں تاثر اور ہے نا. نہیں, وہ ان کی بھی ایک جماعت ہے. ہاں, وہ مستقل جماعت ہے. وہ آزاد نہیں ہے, وہ ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں. تو میں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا. تو آپ نے ابھی ذکر کیا چودھری نثار علی خان صاحب کا. وہ 30-34 سال نواز شریف صاحب کے دائیں بائیں رہے, سب سے قریب تصور کیے جاتے تھے, اور میں نے اپنے صحافتی زندگی میں بڑا قریب ان کو دیکھا میاں صاحب کے, اور میاں صاحب ان کا بڑا احترام بھی کرتے تھے. اختلاف ایک پوائنٹ پہ ان کا 2017 میں ہوا, اور انہوں نے بھی وہی بات کی کہ میں بچوں کے آگے یا بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا. اور کچھ عدلیہ کے معاملات پہ, کچھ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات پہ اس وقت ان کے مشورے نہیں مانیں گے. اور وہ 2 دفعہ بھی الیکشن بھی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک الگ نشست ہو تو پھر آپ کو وہ خود ہی آپ ان سے ملیں تو بتائیں گے. تو کہ شاہد خاقان صاحب نے کوئی ایفرٹ کی ان کو اس پارٹی میں لانے کی؟ دیکھیں, ایک تو کہ جو نثار علی خان بہت بڑا آدمی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے لیے اقتدار MNA بن جانا, منسٹر بن جانا, اب کوئی پوزیشن نہیں ہے. وہ یہ چیزیں کر کے چلا گیا ہے. وہ واحد آدمی تھا جو سچ کے ساتھ بات کرتا تھا, اور لیڈرشپ کو اس نے سامنے کہا کہ میں ان بچوں کو, کون ہے جو ان جماعتوں میں جرأت کر سکتا ہے, یہ کریڈٹ تو کسی دیں. اور وہ آدمی تھا جو شہباز صاحب سے بھی اوپر پوزیشن انجوائے کرتا تھا. بالکل صحیح. اس کو پوزیشن کی ضرورت نہیں تھی, اور سب کے لیے ایفرٹ بھی کی گئی اس آدمی کے لیے. انہوں نے اپنا رستہ اختیار کیا. از اے ویری آنریبل مین. آنریبل آدمی اسی طرح کرتا ہے, وہ اپنی عزت کا بڑا خیال رکھتا ہے. وہ
پیچھے نہیں بھاگتا, وہ اقتدار کے لیے نہیں بھاگتا, وہ اقتدار کے لیے تھوڑے باقی ہیں جو آج کل نوکری کے لیے تیار یہ ہیں. تو فون کرتا تھا نا عمران خان, ان کو میسج کرتا تھا دوستی تھی ان کی کہ چوہے صاحب کے بھائی ساتھ. آئے میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ, یہ کر لو وہ کر لو. میری اطلاع ہے کہ عوام ایک سے. وقت ایسا بھی آیا کہ چوہے صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں اور سارے ٹکٹ جو ہیں وہ آپ دیں. وقت آیا, میرا ایک دوست ہے, انہوں نے مجھے بتایا, اور دوست والے آنریبل میں نے, مجھے پتا وہ ہے دوست مجھے پتا ہے, جو بھی ہے, میں نام نہیں لیتا, اور میں بھی نہیں لے نہیں رہا نا. پروگرام میں, وہ سامنے ہو تو میں ہاں, لیکن وہ بڑا آنریبل دوست تھے ہمارے, تو ان کے رابطہ کار سامنے بھی تھے. انہوں نے سامنے یہ بات کی ہے. جو نثار علی خان صاحب سے انہوں نے ایک بڑا اصول اسٹینڈ لیا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ شاہد خاقان صاحب کی اور ان کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقاتیں رہنی چاہیے, ملاقاتیں ہونی چاہیے, یہ بہت اچھی بات ہے. میں نے یہ نام پہلے تب گنوائے تھے کہ اس میں بہت سارے اور نام ہیں جن کو کاش یہ جماعت لوز نہ کرتی. آج اس جماعت کی بڑی کریڈیبلٹی ہوتی. بڑے نام. یہ جو آج باقی جو مال ان کے پاس پڑا ہوا ہے, یہ مال بکنے والا نہیں ہے, یہ مال اس نے یہاں ہی رہنا ہے. کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ نوکری والے سارے ہیں, یہ کوئی سارے نوکری باز ہیں جو نوکری کر سکتے ہیں. وہ لیڈر تھے, اور وہ بڑے لیڈروں کو آپ جب جماعتوں سے کوئی ٹیم کتنا بھی بڑا نام اس کا ہو, اور بہترین ٹیم تب ہوتی کھیلتی ہے کہ اس کی ٹیم کے ممبر بڑے اچھے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ایک کیپٹن سے ٹیمیں نہیں جیتتی. بالکل نہیں. جب کیپٹن کے ساتھ بہت اچھی ٹیم وہ اتارتا ہے میدان میں, تو لوگ کہتے ہیں اف کمال کے بالر ہیں اس کے, اف کمال کے بیٹس مین ہیں, ان کی کمال کی فیلڈنگ ہے. وہ بدقسمتی سے مسلم لیگ وہ ٹیم اس سے چلی گئی ہے. اچھا, آپ کے ہزارہ سے متعلقہ ایک بات ہے کہ ہزارہ میں جنرل ایوب خان تھے, ہزارہ کے پہلا مارشاء اللہ انہوں نے لگایا. آج کل ان کا پوتا جمہوریت کی بات کرتا ہے, عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہے, عمران خان کے قابل اعتماد ساتھیوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. تو وہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جی, یہ قومی لیڈر یہاں ہیں جو اس نرسری سے ہو کے نہیں آئے, وہ تو بہت پرانی بات ہے. یہاں ابھی سارے یہ ابھی نوکری کر رہے ہیں سارے, تو کس کس کا نام لیں, یہ کس نے اپنی, یہ سب وہ ہیں جنہوں نے وقت پہ فوجیوں کی تعریفیں کی ہیں. میں تو پوری اسٹیبلشمنٹ کو کہا میں نام لے لیتا ہوں, جن کا اپنا وقت آتا ہے تو انہوں نے کسی نے کس جرنیل کے گھروں پہ نہیں گئے ہیں, تعریفیں نہیں کی ہیں, پبلکلی نہیں کہا ہے. یہ سارا ہمارا ماحول جو ہے وہ سارا ایک ہی طرح کا ہے. عمر ایوب صاحب دیکھیں, گول ایوب صاحب نے پالیٹکس جب شروع کی ہماری جماعت میں بھی رہے, بڑی عزت والے رہے, اور ویری وہ تھا, بڑا اچھی رائے دیتے تھے, بڑی جاندار آواز تھی. عمر ایوب نے بڑی اپنے علاقے کی خدمت بھی کی ہے, بڑی دلیری کے ساتھ وہ بات کرتا ہے. اسے ایک موقع ملا ایک جماعت کے اندر کام کرنے کا, پہلے وہ تو اب یہ کسی کو تانا دینا کہ تمہارا دادا کیا تھا, تو وہ تانا بنتا نہیں, ورنہ یہ تانے پھر ہم سب پہ آتے ہیں نا, کس پہ نہیں آتے. ہمارے سارے لیڈروں کا یہی حال ہے, سب پہ آتے ہیں. کس لیڈر نے یہ اختیار نہیں کیا. یہ تو آج بھی نوکری کر رہے ہیں. اگر 30 سال پہلے کسی نے اپنے ذات کے لیے کیا ہو تو وہ تو پھر بھی, تو میرا نہیں خیال کہ سبھی سمام میں کوئی ایک بھی ہے جو بچا ہوا ہے. کوئی مجھے اگر کوئی ایک نام آپ کو یاد ہو, میں تو جس کو قریب کو اب بھی جس کو وہ نہیں پوچھتے وہ ان کے خلاف بات کرتا ہے, جس کو آج بھی بلا لیتے ہیں وہ ان کی تعریفیں کرتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. ایسے ہی. تو لہٰذا یہ تو میرا خیال ہے کسی پہ تانا دانی کرنا یہ چھوٹا پان ہو سکتا ہے, کوئی ایسا بنتا نہیں. ہاں آج بھی اگر کوئی سبق سیکھ لے اپنی غلطیوں کا تو یہ بڑی بات ہے. آج بھی کوئی کہے کہ میں ملک کے لیے بہتری کرنا چاہتا ہوں, تو ٹھیک, ہم سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, غلطیاں ہوئی ہیں. یہاں لیڈر پوزیشن چینج کرتے ہیں. یہ تو آپ لوگ بڑے ظالم جرنلسٹ ہیں, آپ لوگ جو لوگوں کو کہتے ہیں وہ یہ بیچارے ایم این ایز ایم پی ایس کیا کرے جب لیڈر آج. آپ نے مجھے پھر یاد کرا دی بات, مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے عمران خان صاحب کو یہودیوں کا ایجنٹ. وہ ان کی تصدیق کرنے کے لیے کہتے تھے مولانا ڈیزل, پتہ نہیں عجیب و غریب نعرے لگاتے تھے. اب وہ دونوں شیر و شکر ہو گئے ہیں. کارکن کس طرف ہیں, یہ جے یو آئی کے اندر بڑی ڈویژن ہے. کارکن کی سوچ وہ نہیں ہے جو ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا رہے ہیں, کیونکہ ان کے پارلیمنٹرین سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں, انہوں نے آف دی ریکارڈ مجھے بہت سی باتیں شیئر کی ہوئی ہیں. تو یعنی آپ نے کہا ہمیشہ لیڈرز پوزیشن چینج کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ مشرف صاحب کے زمانے میں جب انہیں نکالا گیا ہماری مسلم لیگ کی حکومت کو اور نظر بند لیڈر کیا گیا, جتنے کام مسلم لیگ تھے آج انہوں نے مسلم لیگ پر قبضہ کیا ہوا ہے, اور وہ سب سے زیادہ لیڈرشپ کے قریب تھے. اس لیے کہ ہمارے لیڈروں کا خیال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا تعلق بنائیں گے, ان کے ساتھ تعلق ہوگا. دوسرا جو جنرل باجوہ صاحب
جب ان کے ساتھ سب سے زیادہ ان پر مشکلات ہوئی ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب کو جتایا ہے، یہ بقول ان کے سارا کیا ہے۔ سارا کیا جتنے باجوہ صاحب کے قریب لوگ تھے وہ آج مسلم لیگ کے کرتے دھرتے ہیں، کسی کو انہوں نے رات میں جتایا، کسی کو دن میں جتایا، وہ کرتے دھرتے اس لیے کہ یہ چاہتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ لیڈر اب دو طرح کے لوگوں کو اب لیڈر پسند کرتے ہیں، ایک جو مالشی ہو یا پالشی ہو یا سفارشی ہو۔ سفارشی آپ کو پتہ ہے کس کا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جب ماحول آ جائے سیاسی جماعتوں کے اندر، پھر آپ کا خیال ہے کہ کسی آنریبل آدمی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کام کرنے کا۔ یہ تو ابھی بھی وہی ماحول چل رہا ہے، فرق کوئی نہیں، فرق وہ ہے مجھے اقتدار مل جائے، میرا پیسہ بچ جائے، میرے بچے آگے حکمرانی میں آ جائیں۔ خدا کا خوف کرے، یہ لمیٹڈ کمپنیز آپ نے جماعتوں کو بنا دیا ہے، اپنے بچوں سے اپنے خاندان سے باہر نکلے۔ مسلم لیگ کے سارے عہدے اپنے گھروں میں بانٹے ہوئے ہیں انہوں نے۔ یعنی آپ نے ابھی دیکھا امریکہ میں کیا ہوا ہے، جو بائیڈن کو وڈرا کرنا پڑا، کیملا ہیرس نامینیٹ ہوئی ہیں ابھی، اور اس کی پاپولیرٹی ایک دم بڑی ہے، ایک دم ٹرمپ سے اوپر چلی گئی ہے۔ ان لوگوں سیاسی نے جماعتیں سیاسی خاندانی پالیٹکس نہیں ہے نا، خاندانی نہیں، جماعت کی پالیٹکس ڈومینیٹ کرتی ہے۔ ہمیں جماعتوں کے اندر کہا گیا کہ کوئی کچھ ہے جو جماعتوں کے اندر بات کر سکے، کوئی میٹنگ نہیں ہوئی پچھلے 6-7 سالوں میں۔ ایک میٹنگ کو لیڈر بتا دے جس میں انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہو، کہ پوچھا ہی وہ ان کہ بھئی لوگوں سے یہ کہ ہم یہ فیصلہ کرنے والے یہ کرنے ہیں۔ والے۔ 4 آدمی خاندان کے بیٹھ کے ہر فیصلہ کر لیتے، اور سب کو صبح حکم ہوتا ہے کہ جناب بادشاہ سلامت کا یہ حکم آ گیا، اور لائن بناؤ اور اس کو حکم مانو۔ تو یہ جمہوریت ہے، اس جمہوریت پہ ملک آگے جا سکتا ہے؟ تو کوئی جمہوریت کا نام نہیں ہے، سب نے اپنے 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 انٹرسٹ رکھے ہوئے ہیں۔ کسی کا یہ انٹرسٹ ہے کہ میرے بچے آگے آ جائیں، کسی کا ہے کہ میرے پیسے بچ جائیں، کسی کا یہ ہے مجھے اقتدار مل جائے، کسی کا یہ میرے تعلق اسٹیبلشمنٹ سے اچھے کروا لے۔ تو پھر یہی نتیجہ نکلا تھا۔ بہت شکریہ جاوید عباسی صاحب، آپ سے گفتگو کر کے بڑا مزہ آیا۔ آپ نے اپنی مسلم لیگ نون کے ادوار کی باتیں بھی کی، موجودہ حالات کے حوالے سے بھی بات کی، لیڈرشپ کے جو کرائسس ہے پاکستان کا، اور عوام کو جو بالخصوص مشکلات ہیں، جمہوری عمل ہے، پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہ ہونے کی جو آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو امید کرتا ہوں جب آپ کسی نئی پارٹی میں جائیں تو وہ ٹرو جمہوری سوچ کے مطابق اور عوامی رائے کے مطابق آگے بڑھے۔ اللہ کرے اس ملک میں کوئی ایسا دن آئے تو انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں آپ کو ضرور، انشاءاللہ، پھر بہت مدعو شکریہ۔ کریں گے۔ آپ سے گفتگو کر کے مزہ آیا۔ انشاءاللہ ناظرین آپ کو بھی جاوید عباسی صاحب کی گفتگو پسند آئے گی، اور یہ بڑی جاندار آواز تھے پارلیمنٹ کے اندر، اور انہوں نے بڑی لیجسلیشن بھی کرائی، ان کا بڑا اچھا گروپ بھی تھا دوستوں کا۔ تو ان کی ایسے لوگوں کی پارلیمنٹ کے اندر ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکے۔ وہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ آئندہ کسی اسمبلی میں آئیں گے اور عوام کی اور اپنے علاقے کی خدمت کر سکیں گے۔